تو دستور یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد کچھ دیر بعد آپ ایک طرف ہو جاتے، اس وقت جو لوگ آتے آپ کو سلام کرتے تھے۔ چنانچہ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی لیکن جلدی جلدی پڑھی۔ بعض لوگ نماز بڑی جلدی پڑھ لیتے ہیں، آئی سوال۔ نماز اطمینان سے پڑھنا چاہیے۔ یہ امامت کی نماز کیوں مقرر کی گئی؟ انما جعل الامام لیؤتم بہ، بخاری شریف میں ہے یہ امام اس لیے مقرر ہے کہ اس سے نماز سیکھو، آرام تسلی سے رکوع سجود قیام قرات قومہ جلسہ قاعدہ، آرام تسلی سے۔ وہی چار دام پہ تلوارے اور مجھ پہ کلارے، پختانہ ہو۔ وضو اجلت کے ساتھ کرے تاکہ اسراف نہ ہو جائے۔ تو وضو کے لیے تو طالب علم بیٹھا ہوا ہے، سارا جہان کا نقشہ دیکھ رہا ہے۔ اور نماز کے لیے پھر سست ہو جاتا ہے، اور اجلت کے ساتھ نماز بتسلی پڑھا کر احکم الحاکمین کے ساتھ مناجات۔ جب حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا کہ السلام علیکم، تو آپ نے کہا وعلیک السلام، ارجع فصل فإنک لم تصلی، چل نماز دوبارہ پڑھ، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اس زمانے کا کوئی طالب ہوتا، جی ابھی تو پڑھ لیا آپ نے، دیکھا نہیں؟ دیکھا تھا کہ ببار کے کوگ لرگے دے ایک نیغ دے بس سب، ہاں ایک نیغ دے ہو گیا، اس نے دوبارہ نماز پڑھی۔ اس کی تو وہی نماز تھی جو اس کے اسٹیشن تھے، اس کے مطابق چل رہے تھے۔ اسٹیشن ہوتے ہیں نا لوگ، اس کے حساب سے اٹک بیٹک کرتے۔ مردان میں نے نماز پڑھائی زور کی، میں کئی بھی امامت نہیں کرتا لیکن مجبور کر لیا۔ تو نماز کے بعد میں نے مسئلہ بیان کیا کہ ذرا آرام سے نماز پڑھا کرو، تو لوگ ہنس پڑے۔ اپنے امام صاحب کو کہا، ہم سے پہلے سجدے میں آپ گئے، یہ رضا منگ دا امام منگ نہ تیز دے دے پک مخلاؤ۔ جب امام کا یہ حال ہو تو قوم کا کیا حال ہو؟ میرا امام سے گورا استاد منگ نہ گڑان دے دے تلا ولاڑو دے سجدے تلاڑو۔ ای چنی ارکان دولت ملک را ویران کو لار۔ 2 یا 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد وہ شخص آیا اور حضرت کی خدمت میں بیٹھ گیا اور اس نے کہا لا احسن الصلاۃ غیر ھذی، مجھے اس کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں آتی، بھئی یہ میں ہوں، یہ میری نماز ہو۔ اور ایک روایت میں علمنی الصلاۃ یا رسول اللہ، حضرت نماز آپ بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا صلیت ولکن نقصت من صلاتک، نماز تو تم نے پہلے بھی پڑھی ہے لیکن کچھ کمی کی ہے، کچھ کمی کی ہے آپ نے۔ اور پھر فرمایا اذا اردت الصلاۃ فتوضا، پھر حضرت فرماتے ہیں کہ جب آپ شروع کر لے فکبر، اللہ اکبر کر لے، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، جو سورت آسان ہو وہ پڑھو، مطمئنا ثم ارکع مطمئنا ثم ارفع راسک مطمئنا، اس طرح ہر رکن پر آپ تطمئن و مطمئنن کے الفاظ فرما دے۔ آرام آرام سے رکوع کر لیتے، قرات کر لیتے اور سجود کر لیتے۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ نماز صرف نماز نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ نماز ہے۔ یہ بھی پیغمبر نے تفسیر فرمائی کہ نماز کے اندر ارکان
باقاعدگی کے ساتھ ادا ہو اور ان میں اطمینان ہو۔ کتنا اطمینان ہو؟ علماء دین فرماتے ہیں جتنا وقت رکوع میں گزرا ہے اتنا وقت قومہ میں گزرا ہے، اور جتنا وقت سجدہ میں گزرا ہے اتنا وقت جلسے میں گزرا ہے۔ وہ اوراد جو پڑھنا ہے وہ آپ کو یاد ہو تو پڑھے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو خود ایسا پڑھاتے تھے کہ رکوع سے سر اٹھا کر کے جو آپ کھڑے ہو جاتے تھے قومے میں، بخاری میں ہے کہ صحابہ کہتے تھے ظننا انہ نسیا، ہمیں خیال پڑ جاتا تھا کہ حضرت سجدہ کرنا بھول گئے، بس کھڑے ہی رہے، ثم یخر ساجدا، پھر سجدے کی طرف چلے جاتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ، جب حضرت سجدے سے سر اٹھا کے بیٹھ جاتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ نُسِيَ، پھر ہمیں خیال آتا کہ حضرت دوسرا سجدہ بھول گئے، ثم یخر ساجدا، پھر آپ دوسرا سجدہ فرما، کامل و اکمل نماز پڑھاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں فقہا کے دو قول ہیں۔ بعض ائمہ نے اس حدیث سے تعدیل الارکان کی فرضیت نکالی ہے، جیسے امام شافعی و احمد، لیکن حنفیہ کے نزدیک تعدیل الارکان واجب ہے یا سنت مؤکدہ۔ امام ابو جعفر طحاوی واجب کہتے ہیں، ابو جعفر ہندوانی سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ محقق ابن الحمام فتح القدیر جلد اول صفحہ 113 لکھتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْوَاجِبَ وَالسُّنَنَ الْمُؤَكَّدَةَ عند ساداتنا الحنفیۃ سواء، واجب اور سنت مؤکدہ تقریباً ہم مانا ہے، بس بعد الوقت جس کی قضا ہے وہ واجب ہے اور جس کی قضا بعد الوقت نہیں ہے وہ سنت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ فقہاء نے جو امامت کو واجب کہا ہے، جیسے جساس نے، کاسانی نے، ابن نجیم نے، ابن الحمام نے، اور جنہوں نے اس کو سنت کہا ہے عام فقہاء، یہ دونوں ہم مانا قول ہے، کیونکہ وَعَلَمْ أَنَّ الْوَاجِبَ وَالسُّنَنَ الْمُؤَكَّدَةَ عند ساداتنا الحنفیۃ سواء۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تنبیہ فرضوں پر یا واجب پر ہوتی ہے، علماء ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تنبیہ مستحب پر نہیں ہوتی یا تنبیہ سنت زائدہ و عادیہ پر نہیں ہوتی، یہ بات درست نہیں ہے۔ امام الاثر مولانا انور شاہ نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ بیان میں اور تنبیہ میں دونوں برابر ہے، بیان میں اور تنبیہ میں دونوں برابر ہیں۔ جس طرح یہ مسئلہ بیان کرو گے کہ حلال کھاؤ حرام نہیں کھاؤ، یہ فرض ہے، اس طرح یہ مسئلے بھی بیان کرو گے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ، یہ بھی بیان کرو۔ اور حدیث شریف میں تو تنبیہ آئی ہے، جب آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ دائیں ہاتھ سے پیو، تو فرمایا لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، کیونکہ شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا بھی تنبیہ ہے یا نہیں؟